عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اب تو عدلیہ نے بھی اعتراف کیا ہے کہ ملک میں سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے، جس کا صاف مطلب ہے کہ تحریک انصاف کو کچلا جا رہا ہے، اور تحریک انصاف کو دباتے دباتے حقیقت میں جمہوریت، عدلیہ کی آزادی اور قانون کی حکمرانی کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کا اشارہ ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہیں ان کے بیان کی، ان کے ریمارکس کی طرف جو اطہر من اللہ صاحب کے ہیں، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو جن چیزوں پر عدلیہ سے جو آنے والی آبزرویشنز ہیں، جو اہم فیصلے ہیں، اس پہ بھی آپ پریس کانفرنس نہیں کرتے، اس پہ بھی آپ بات نہیں کرتے۔ اور عمران خان صاحب بہت ہی زیادہ ناراض ہیں اپنی باہر لیڈرشپ سے، بہت ہی زیادہ ناراض ہیں، اور عمران خان صاحب نے لفظ یوز کیے ہیں کہ نالائق ہو تم لوگ، تم سے کچھ نہیں ہوتا۔ عمران خان نے کہا کہ ایک پانامہ میرے ہاتھ لگا تھا اور میں نے پوری حکومت کو گھر بھیج دیا تھا، یہاں پہ ہمارے بے گناہ لوگ شہید کر دیے گئے ہیں اور تم کچھ نہیں کر سکے۔ بہت سخت ناراض ہیں عمران خان۔ عمران خان صاحب آگے کہتے ہیں کہ کوئی ملک بیرونی اور اندرونی سرمایہ کاری کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا، اور سرمایہ کاری کبھی قانون کی حکمرانی کے بغیر آ ہی نہیں سکتی۔ لوگ پاکستان سے باہر سرمایہ منتقل کر رہے ہیں کیونکہ یہاں نہ تو عدلیہ آزاد ہے، نہ ہی قانون کا کوئی احترام ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کے مکمل طور پر ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے ہیں۔ آئینی بینچ کا قیام اور اس کے فیصلے سپریم کورٹ کو شرمندہ کرنے کے مترادف ہیں، یہ کہا عمران خان صاحب نے۔ اب آئیں جناب کیا کیا وہاں پہ باتیں ہوئیں۔ پہلی چیز جو بہت امپورٹنٹ عمران خان نے کہا، جس پہ عمل درآمد نہیں کیا پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ نے، عمران خان نے کہا کہ باہر جا کر کیٹاگوریکل کہہ دو کہ سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور وہ 23 دسمبر سے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور اوورسیز پاکستانیوں کو میرا پیغام دو کہ آپ نے جو ہے وہ میری کال کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے، اور عمران خان نے کہا ہے کہ جب تک میرا پیغام نہ آ جائے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، انہیں کہیں کہ میری جو کال ہے 23 دسمبر سے جس کا آغاز ہونا تھا اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور عمران خان نے پارٹی کے لیڈرز کو کہا، کیونکہ مین وہاں پہ بیرسٹر گور صاحب موجود تھے جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ قاضی انور صاحب تھے، اور خالد یوسف چودھری صاحب تھے، فیصل چودھری صاحب تھے، اور ظاہر ہے اس میں جو ذمہ دار ہیں وہ جب خود چیئرمین بیرسٹر گور اور بھی ایک آدھ شاید ہوں گے، لیکن مجھے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت ان کا نام، لیکن مین یہ تھے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ جا کے اس پہ بات کریں اور میرا یہ پیغام دیں، لیکن اس طرح سے عمران خان صاحب کا پیغام نہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے ایک بات بہت امپورٹنٹ کی ہے، عمران خان صاحب کی گفتگو سے یہ تاثر ملا ہے کہ عمران خان صاحب سے پس پردہ جو ہیں وہ رابطہ کیا گیا ہے، اور عمران خان صاحب کی گفتگو سے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے سامنے یہ شرط رکھی گئی ہے کہ آپ 26 نومبر کے معاملے پر تھوڑا سا کمپرومائز کریں، اور 26 نومبر کے معاملے پر آپ زیادہ بات نہ کریں، آپ دیگر چیزوں پر بات کریں۔ ہم دیگر چیزوں پہ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ابھی آپ جو ہے وہ 26 نومبر کے اوپر زیادہ بات نہ کریں۔ تو عمران خان صاحب نے آج اپنی پارٹی کے لوگوں کو کیٹاگوریکل کہہ دیا ہے کہ مذاکرات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 26 نومبر پر کمپرومائز کر لیں۔ اور عمران خان صاحب کو یہ بات کسی نے جا کر نہیں بتائی کہ جو 23 دسمبر والی سماعت تھی، استغاثہ 26 نومبر والا، اس پہ پی ٹی آئی نے کیا کھیل کھیلا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے 22 دسمبر کو ٹویٹس کیے تھے، جس میں میں نے یہ ٹویٹ کیا تھا، آپ کو اس کا مفہوم یاد ہوگا۔ میں نے کہا تھا کہ مذاکرات کا ڈرامہ کرنے پر حکومت کو پہلی کامیابی حاصل، جس میں نے کہا تھا کہ تحریک انصاف کی باہر جو قیادت ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ 23 دسمبر کو استغاثہ کی جو اہم سماعت تھی، اس استغاثہ کی اہم سماعت کے اوپر پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور سینیٹرز نہیں جائیں گے، مرکزی قیادت نہیں جائے گی، چند وکلا جائیں گے اور 2-4 لوگ اور جائیں گے۔ تو پھر میں نے کوٹ ٹویٹ کر کے لکھا تھا کہ پی ٹی آئی کی قیادت یہ ڈھونڈ رہی ہے کہ کس نے مجھے یہ بتایا ہے، اور پھر میں نے کہا تھا کہ لگتا یہ ہے کہ کچھ لوگ شاید جو ہیں وہ پہنچ جائیں۔ تو میں اس کے بعد ولاگ نہیں کر سکا تھا، لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ اس دن بیرسٹر گور صاحب کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھے، اور جب سماعت ملتوی ہو گئی 15 جنوری کے لیے، یعنی کوئی 22 دن بعد اتنے اہم کیس کی سماعت چلی گئی، تو پھر بیرسٹر گور صاحب نے بعد میں آ کے حاضری لگائی۔ اس سے پہلی سماعت پہ بھی بیرسٹر گور صاحب نہیں تھے، اس سماعت پہ بھی بیرسٹر گور صاحب نہیں گئے، اور بیرسٹر گور صاحب یہ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کی جو اس وقت جو 4-5 لوگ فیصلہ ساز ہیں پی ٹی آئی کے باہر، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمیں 26 نومبر کے کیس کو اس طرح سے پرسو نہیں کرنا چاہیے، وہاں پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، ہمیں اس کو ہائپ نہیں دینی چاہیے، ہمیں اس کو ڈاؤن پلے کرنا چاہیے جب تک ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں۔ یہ ہے پی ٹی آئی کی باہر قیادت کی سوچ، اور جیل بیٹھے ہوئے عمران خان کے کندھوں پر بوجھ ہے 26 نومبر کا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، میں آج بھی میرے کانوں میں اپنے ان کارکنان کی چیخ و پکار میں محسوس کرتا ہوں جن کی جانیں گئی ہیں۔ اور عمران خان کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا 26 نومبر کے اوپر، لیکن باہر والی پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ کمپرومائز کر چکی ہے۔ اس لیے نہ تو آپ کو پی ٹی آئی کا کوئی سینیٹر وہاں پہ نظر آیا، نہ ان کے ایم این ایز نظر آئے، نہ ان کی لیڈرشپ نظر آئی۔ مخصوص نشستوں والی چند خواتین اس دن جو مجھے ثاقب بشیر صاحب کے ذریعے پتہ چلا، کچھ خواتین آئی ہوئی تھیں، لیکن پی ٹی آئی نے اس کو کوئی ہائپ نہیں دی،
اتنا بڑا کیس یعنی پی ٹی آئی کے لیے عمران خان کی رہائی اور 26 نومبر کا یہ کیس، اس سے بڑا اس وقت کوئی کیس نہیں ہو سکتا. لیکن عمران خان صاحب کے کیسز میں کیا ہوتا تھا، آپ کبھی پی ٹی آئی میں چیک کر لیجئے گا، آپ کو گواہی مل جائے گی کہ پی ٹی آئی کے لوگ ایم این ایز جو ہیں اور سینیٹرز جو ہیں وہ عمران خان کی سائفر اور اس طرح کے کیسز کی سماعت پہ نہیں آتے تھے. 10-12 آتے تھے، باقی آتے ہی نہیں تھے. علیمہ خان صاحب غصے ہو گئیں. علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان نہ کبھی کہتا ہے نہ کبھی کہے گا، اس کو اپنی کوئی فکر نہیں اپنی ذات کی، وہ کبھی نہیں کہتا کہ میرے کیس کے اوپر سارے جاؤ. علیمہ خان صاحبہ نے رولا ڈالا، بہت زیادہ رولا ڈالا. علیمہ خان صاحبہ نے اس پہ بات کی. ظاہر ہے وہ بہن ہے، بھائی کا درد بہن سے زیادہ کون محسوس کر سکتا ہے. اس نے کہا میرا بھائی بیٹھا ہے جیل میں، تم لوگوں کو پرواہ نہیں ہے، تم لوگ اسی کے ووٹوں سے ایم این اے بنے ہو، سینیٹر بنے ہو، اور تم لوگ آتے نہیں ہو. انہوں نے کچھ سختی کی، انہوں نے کچھ ان کی منت کہہ لیں، ترلا کہہ لیں، توجہ دلانا کہہ لیں، جو بھی لفظ کہہ لیں، سختی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، انہوں نے ان کو جب کہا تب انہوں نے عمران خان صاحب کے کیسز میں انہوں نے وہاں پہ آنا شروع کیا. اس میں سائفر کیس میں عمران خان صاحب کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عامر فاروق صاحب کی عدالت میں. تو یہ ادھر بھی کوئی بندہ نہیں تھا اور کوئی نہیں آیا، کیونکہ فیصلہ یہی ہوا تھا کہ ہم نے یہ 26 نومبر کا جو کیس ہے 23 دسمبر کو، اس میں ڈاؤن پلے کرنا ہے، کوئی نہیں جائے گا، اور ماشاءاللہ کوئی نہیں آیا. یہ پی ٹی آئی کی تابع داری آپ دیکھ لیں، ان کی باہر قیادت کی، ان کے ایم این ایز کی، ان کے سینیٹرز کی، یہ بہت تابع دار ہیں. جو اس سے پچھلی سماعت تھی اس کے اوپر صرف علامہ راجہ ناصر عباس گئے، ایک بندہ پی ٹی آئی کے نہیں گیا، ایون کہ بیرسٹر گور نہیں پہنچے تھے. بیرسٹر گور صاحب یہ جو 23 دسمبر والی سماعت ہے اس پہ بھی اور اس سے پچھلی سماعت پہ بھی تاریخ آگے ڈل جانے کے بعد بیرسٹر گور صاحب گئے اور جا کے حاضری لگائی. یہ حالات ہیں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور. اگر آپ مجھ سے پوچھیں پی ٹی آئی کی جو باہر قیادت ہے، جو فیصلہ ساز ہے 4-5، وہ عملی طور پر عمران خان سے بغاوت کر چکے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کی اب مجبوری یہ ہے کہ وہ جیل بیٹھے ہیں، وہ کیا کریں. وہ اس وقت ایک کرائسس نہیں کھڑا کر سکتے اپنے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے کہ ان ساروں کو ہٹا کے اور کچھ اور لوگوں کو لے آئیں. وہ بڑا مشکل ہو جائے گا، قانونی طور پہ بھی مشکل ہو جائے گا. یہ مخصوص نشستوں والا معاملہ ایک ایسی پوزیشن کے اوپر ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت بہت سے عہدیدار جو ہیں وہ پارٹی کے نہیں بدل سکتے. الیکشن کمیشن میں جو معاملات ہیں وہ اگر عمران خان بدلتے ہیں تو عمران خان کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا. مخصوص نشستوں کے معاملے پہ بھی، الیکشن کمیشن میں بھی، یہ عمران خان صاحب کی بہت سی مجبوری ہیں اور فوکس بھی سارا پی ٹی آئی کی انٹرنل پولیٹکس کے اوپر چلا جائے گا. تو عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ 2 چیزوں کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور عمران خان نے یہ پیغام دیا پارٹی کو کہ ان 2 چیزوں کے اوپر آپ نے فوکس نہیں ہٹنے دینا. ایک انہوں نے کہا کہ جو میری کال ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، اس کے اوپر آپ نے کوئی توجہ نہیں ہٹنے دینی، اس پہ آپ نے بار بار بات کرنی ہے. اور دوسرا عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ نے 26 نومبر کے جو معاملہ ہے اس کے اوپر آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. یہ 2 باتیں عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکل کی ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب کو اس وقت 3 چیزیں کہی جا رہی ہیں جو عمران خان صاحب کی گفتگو سے لگ رہا ہے. پہلا، عمران خان صاحب کو جو میں نے بتایا آپ کو کہ 26 نومبر کا کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر آپ کوئی بات نہ کریں، اس کے اوپر آپ کو کمپرومائز کریں، کوئی این آر او دیں، کوئی ڈھیل دیں ہمیں. دوسرا عمران خان صاحب کو، اور یہ تو اسحاق ڈار نے وہاں پہ کہا مذاکراتی کمیٹی میں کہ آپ لوگوں نے جو اتنے فگر دے دیے، کتنے لوگ مار گئے، اتنے لوگ مارے گئے، اتنے لوگ شہید کر دیے گئے، اس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ انٹرنیشنلی بہت پریشر آ گیا ہے. اسحاق ڈار نے کہا مذاکراتی کمیٹی میں. تو اس پہ انہوں نے کہا، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے، انہوں نے کہا یہ بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنے 100 بندے مارے گئے یا اتنے درجن بندے مارے گئے. پہلی بات یہ ہے کہ ایک بندے کا مرنا بھی پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک بندے کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے. دوسرا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے گولی کیوں چلائی. آپ نے گولی چلائی ہے، بندے مرے ہیں تو پھر بات، شہید ہوئے ہیں تو پھر بات ہو رہی ہے کہ کتنے بندے شہید ہوئے ہیں. پھر تیسری بات انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غلط فگر دی ہے. جب آپ ہسپتالوں کا ڈیٹا وہاں سے غائب کر دیں گے، جب آپ ہسپتالوں میں کسی کو نہیں جانے دیں گے، جب آپ میڈیا پہ پابندی لگا دیں گے، جب آپ کوریج پہ پابندی لگا دیں گے، جب آپ CCTV فوٹیج چھپا لیں گے، جب آپ ہسپتالوں کے اوپر پابندیاں لگا دیں گے، آپ کوریج کرنے والے صحافیوں کو اٹھا کے غائب کر دیں گے، تو پھر آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فگر غلط دیا ہے. تو آپ پبلک کر دیں نا کہ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، آپ بتا دیں. جو ہمارے پاس ویریفائڈ ڈیٹا ہے وہ ہم نے تو دے دیا ہے، باقی کے اوپر کام ہو رہا ہے. آج تک نہیں مکمل پتہ چل رہا ہے کہ کتنے جو لوگ لاپتہ ہیں وہ کہاں پہ ہیں. تو نہیں ہے، وہ تو حماس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا. کل بھی حماس نے ان حالات میں بھی اس کے 5 فوجیوں کو جہنم حاصل کیا ہے، اور لڑنے کا تو ان کے اندر کوئی ہے نہیں. وہ تو بچوں پہ بمباری کر رہے ہیں، وہ تو نہتے لوگوں کو مار رہے ہیں، وہ تو جینوسائیڈ کر رہے ہیں. تو اس لیے لڑنے کی صلاحیت نہیں ہے. لیکن صرف ہماری اگر مسلم ممالک کی اس میں بہت واضح موقف اختیار کرے تو یہ پیچھے کی طرف جائے گا. اور اسی طرح پاکستان چونکہ ہمیشہ سے لیڈ کرتا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کی معیشت خراب ہے، آپ کے حالات صحیح نہیں ہیں، لیکن یہ معیشت اور حالات بھی ایک طبقے نے خراب کیے ہوئے ہیں.
لیکن یہ معیشت تو جب پاکستان بنا تھا اس وقت کیا تھی ہماری, بعد میں کیا تھی, لیکن ہم نے ہمیشہ پوری امت کی ترجمانی کی ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو زیادہ بڑا رول ادا کرنا چاہیے اور مسلم حکمرانوں کو بھی جگانے کے لیے ڈپلومیسی کے محاذ میں بھی کام کرنا ہوگا, اور اسی طرح سے پھر عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کام کرنا ہوگا. یہ معاملہ صرف فلسطین کا نہیں ہے اور یہ رکے گا بھی نہیں. اسرائیل کے جو عزائم ہیں وہ تو پورے گلف پر اور گریٹر اسرائیل کی بات کرتا ہے. اس لیے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ آج یہ بچے شہید ہو رہے ہیں, عورتیں شہید ہو رہی ہیں ٹھٹرتی سردی میں, ان کو بیار و مددگار خیموں میں چھوڑا ہوا ہے اور بمباری الگ ہو رہی ہے, تو کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ بچ جائے گا, تو کوئی بھی نہیں بچے گا. جو طاقتور بدمست ہاتھی ہیں یہ انسانیت کے دشمن ہیں اور یہ اپنے مقاصد کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں. اس لیے ہم سب پر فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے آواز بلند کریں. یہ معاملہ کوئی صرف یہ نہیں ہے کہ ایک سیاسی جلسہ یا ملین مارچ ہو رہا ہے, بلکہ یہ ہماری ایمانی ذمہ داری ہے. لہٰذا میں اپیل کرتا ہوں اسلام آباد کے لوگوں سے, اس کے ارد گرد کے لوگوں سے کہ بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کریں اور ایک بڑا میسج پوری دنیا کے لوگوں کے لیے جانا چاہیے اور فلسطینیوں کی حمایت میں ہمیں اٹھنا چاہیے. ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے ہم اسے مثبت پیش رفت سمجھتے ہیں. یہ بات ہم پہلے سے بھی کر رہے تھے. حکومت کی بھی یہ ذمہ داری تھی, زیادہ ذمہ داری اسی کی تھی, اور ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی بھی یہ ذمہ داری تھی کہ اگر یہ معاملات پہلے سے طے ہو جاتے تو اتنا خون خرابہ بھی نہیں ہوتا اور اتنا جو ہے وہ نقصان نہیں ہوتا. بہرحال دیر آئے درست آئے. اب ان مذاکرات کو درست سمت میں جانا چاہیے اور دونوں طرف سے, یعنی حکومت کو بھی اتھارٹی ہونی چاہیے کہ وہ مزید کسی سے نہ پوچھے اور کوئی فیصلے کرے, اور جو پی ٹی آئی کا وفد ہے اس کو بھی اتنا امپاور ہونا چاہیے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ وہ ملک اور قوم کے مفاد میں کوئی بہتر فیصلے کر سکتے ہوں. پوری قوم کی نظریں ہیں اس پر کہ کسی طرح سے جو ہے حالات بہتر ہوں. لیکن ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو حکومت ہے اس نے جمہوری قدروں کو پامال کیا ہے, اس لیے کہ اس کا وجود ہی فارم 47 کی بنیاد پر ہے. مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کے ایجنڈے میں فارم 47 کی کتنی اہمیت ہے اور وہ کتنا اس کے اوپر زور دیں گے. میرا خیال ہے کہ انہیں بنیادی طور پر اسی پر بات کرنی چاہیے کہ ایک بڑا جوڈیشل کمیشن بنے اور وہ فارم 45 کے مطابق فیصلے کرنا شروع کر دیں. فارم 45 وہ واحد ڈاکومنٹ ہے کہ جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اس کے اوپر ایک ایک پولنگ اسٹیشن کے نتیجے پر کئی لوگوں کے دستخط ہیں اور وہ واضح طور پر اس کا فارنزک کیا جا سکتا ہے. فارم 47 ایک جعلی قسم کی دستاویز ہے جس پر 60-70 ہزار ووٹ ڈال کے نواز شریف ٹائپ کے لوگ بھی جیت گئے ہیں اور باقی لوگ بھی جیت گئے. لہٰذا فارم 45 کی بنیاد پر اگر امفیسائز کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کوئی بات آگے بڑھ سکتی ہے. اسی طرح جمہوری آزادیوں پہ بات ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو انٹرنیٹ کا پرابلم چل رہا ہے یہ پاکستان کے لیے, پاکستان کے نوجوانوں کے لیے, فری لانسرز کے لیے, پاکستان کی معیشت کے لیے اور پاکستان میں آئی ٹی کے جو امکانات موجود ہیں اس سب کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اگر حکومت اسی طرح سے انٹرنیٹ سلو رکھے گی, اسی طرح فائر والز لگاتے رہیں گے, اسی طرح سے جو ہے واٹس ایپ کو سلو کرتے رہیں گے, بند کرتے رہیں گے, اسی طرح ٹویٹر بین رہے گا اور وی پی این وغیرہ کے اوپر بھی کوئی واضح چیز سامنے نہیں آئے گی, تو پاکستان کی معیشت کیسے گرو کرے گی؟ پاکستان میں جو فری لانسر کام کر رہے ہیں وہ کیسے پورے دنیا کے اپنے جو آرڈرز ہیں اس کو پورا کر سکتے ہوں گے؟ پھر لوگ باہر جاتے ہیں, پھر نکلتے ہیں لوگ اور پھر پاکستان سے برین ڈرین ہوتا ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت برا کر رہی ہے حکومت کہ وہ انٹرنیٹ کی جو سہولت ہے اس کو اس نے خراب کر کے رکھا ہوا ہے, سلو کیا ہوا ہے اور کوئی وے آؤٹ بھی نظر نہیں آتا ہے. جب وزیر مشیر صاحبہ سے بات کرو تو ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا اور وہ ہر کوئی ایک خاص سمت میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہاں سے اشارہ ملے تو ہم جو ہے وہ کوئی چیزیں ٹھیک کریں. تو میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے اور یہ سلسلہ ٹھیک ہونا چاہیے. باقی انشاءاللہ ہم اور بہت ساری چیزیں پہ بات کریں گے. میں آخر میں پھر دوبارہ اپیل کرتا ہوں کہ 29 تاریخ کو اسلام آباد میں جو غزہ ملین مارچ ہے اس میں بھرپور شرکت کی جائے تاکہ ہم فلسطینیوں